بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و آبائک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، آیات نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 56 تک سورۃ نجم کی 37ویں پارے کی میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قوم لوط یہ بڑی نافرمان قوم تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ محفلوں کے اندر لڑکوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ جب ان کی بربادی کا وقت آیا تو ان کی بستیوں کو زمین سے اوپر اٹھا لیا گیا، مکانوں سمیت اوپر اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور بہت اونچا جا کر پھر ان کو الٹ دیا گیا، اور جب الٹا گیا تو وہ زمین پر بڑی سپیڈ کے ساتھ نیچے آ کے ٹکرائیں اور بحر مراد جو ہے یعنی اب سمندر جو ہے اس جگہ پہ آ کے گری اور زمین کے اندر دھنس گئی، اور اس پر پھر بحر مراد کا پانی چڑھ گیا، سمندر کا پانی جو آج بھی موجود ہے، اور وہ پانی کے اندر بستیاں نظر آتی ہیں اور وہاں ان کے مردہ جسم بھی نظر آتے ہیں۔ تو ان آیات میں جن قوموں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر قوم لوط جو ہے اس کی بستیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے عاد اولا اس کا ذکر ہوا اور پھر عاد آخرہ کا ذکر ہوا۔ اس سے مراد نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی جب نوح علیہ السلام تھے اس وقت بھی قوم نے نہیں مانا تھا تو سیلاب آ گیا، تو نوح علیہ السلام نے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیے، جو آپ کے ماننے والی آپ کی اولاد تھی وہ بھی سوار ہو گئے، اور ان میں نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جو تھے، سام اور سام کی آگے جو اولاد تھی اس طرح وہ چلتی گئی، ان میں آگے مراد یعنی مراد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام کی وہ اولاد جو تھی، ان میں پھر آگے جا کے نافرمان لوگ آ گئے، ان کو اللہ کریم نے عاد اولا کہا، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو کشتی میں سوار ہو گئے تو وہاں سے جو اترے تو وہ پہلے تو ٹھیک تھے، بعد میں پھر انہوں نے گناہ شروع کر دیے، تو انہیں اولاد عاد آخرہ کہا گیا کہ آخر میں پھر ان کو پھر سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم، تو ان تمام کی جو بربادی ہوئی وہ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سن لیں، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول قوم ہود کو، اور سمود کو بھی پھر کسی نے نہ چھوڑا، اور ہلاک کیا قوم نوح کو اس سے پہلے، وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور لوط کی اوندی بستی کو بھی پٹخ دیا، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ پس اے سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ اور یہ ڈرانے والا رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ اس کے اندر ایک دو چیزیں
وہ ضروری ہے وہ سماعت فرمانے کہ انسان نعمتیں اللہ دیتا ہے اور شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بازار سے سبزی لے کے آئے تو آپ دکان سے چیز لے کے پھر اس کا کہتے ہیں مہربانی بھائی جان مہربانی۔ اسی طرح آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں پھر بعد میں آپ اس کو کہتے ہیں جی بڑی مہربانی آپ کی، اور اس نعمت کو کھانے کے بعد ہم نے سجدہ نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ نعمت تو نے دی ہے۔ ہم لوگوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں مگر مولا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے پس سننے والے تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے صبح تو اٹھا ہے تو صحت تھی تو صحت نعمت نہیں ہے؟ ابھی تو نے کھانا کھانا ہے اور کھانے کو ہضم کرنا ہے، وہ کھانا نعمت نہیں؟ اس کا ہضم ہو جانا نعمت نہیں؟ اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ تو اللہ کریم یہاں جھجھوڑ رہا ہے انسان کو کہ انسان ذرا غور کر، ان قوموں کی طرح نہ ہو جا جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کی حکموں کو توڑا، اپنی مرضی کرتے رہے۔ تو بھی ان کی طرح نہ ہو جا ورنہ تمہیں بھی پکڑ لیا جائے گا۔ اور یہاں حاضہ، جہاں پھر عربی گرامر ہے اس کی اصول بیان ہو رہے ہیں، اس پر تین قول ہے۔ حاضہ یہ مشار الیہ ہے، حاضہ سے پہلا جو قول ہے اس کے مطابق اس سے مراد حضور کی ذات ہے، جیسے پہلے نبی ڈراتے رہے حضور آئے یہ بھی لوگوں کو ڈراتے رہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، حاضہ نذیر، یعنی اس سے مراد یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک تو میں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ لوگوں ان قوموں کی جو ہے وہ حالات پڑھو، لوگوں ان قوموں کے جو بربادی ہے اس کے تذکرے سنو اور پڑھو تاکہ اپنے آپ کو سنوار لو۔ اس سے تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ واقعات ہیں، یعنی جو اللہ بار بار ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، پھر یہ واقعات آ گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان قوموں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو سنوار لو، تم نافرمان نہ ہو جانا۔ اگر تم ان قوموں کی طرح ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں بھی پکڑ لیا جائے گا۔ مثلا قوم لوط کیا کرتی تھی؟ بڑی بڑی محفلوں کے اندر باقاعدہ پروگرام ہوتے جیسے شادی بیاہ، تو وہاں پہ بدفعلی کرتے ہوئے گھیرا ڈال لیتے، آس پاس بیٹھ جاتے، درمیان میں وہ یہ جرم کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ تو اس پر اللہ کریم نے ان بستیوں کو آسمانوں تک اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ تو آج ہمارا حال دیکھیے، پچھلی گورنمنٹ نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، ان کو شراب کے ٹھیکے لائسنس جاری کیے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ شراب حرام ہے اور ہم اس کو توڑ رہے ہیں؟ اور پھر کس طرح بڑی بڑی محفلوں کے اندر باقاعدہ شراب کے جام چلتے ہیں شادیوں بیاہوں پر، آپ کو پتہ ہوگا، میں جانتا ہوں اچھی طرح۔ بڑی بڑی جو ہوتے ہیں لوگ، بڑے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں پیسے والے، ان کے ہاں شراب جب شادی پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جی ولیمہ ہے، اور ولیمے پہ الگ ان کا انتظام ہوتا ہے، جو شراب پینے والے ہیں اس طرف آ جائیں۔ تو یعنی سب کے سامنے جرم اور پھر اس پر سپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، جو شراب پی رہا ہے یا جرم کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو انتظام کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو ان کو دیکھ رہا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ جب قوم اتنی مجرم ہو جائے تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ جو ہم پریشان ہیں اس کی یہی وجہ ہے، ایک تو ہم مجرم کو مجرم نہیں کہتے، ظلم کو ظلم نہیں کہتے، خاموشی سے دیکھ لیتے ہیں، تو اس پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جس طرح آج ہم پکڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔